اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے کامیاب ہوں۔ دنیا کی زندگی یہ آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہے بڑا قیمتی، لیکن یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے۔ کسی زندگی میں انسان ایسی محنت کرے جس پر اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے نا، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو کامیاب کرے۔ تو بھائیو دوستو، کامیابی صرف اور صرف دین کے اندر، ٹھیک، دین کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی۔ جو دین کے بغیر جو کامیابی چاہتا ہے نا، یہ بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے لوہے سے جوس نکالنا، لوہے سے جوس نہیں نکال۔ کامیابی صرف اور صرف دین کے اندر۔ دین میں بنیادی چیز جو ہے وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ، نہیں کوئی عبادت محبت کے لائق سوائے اللہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ، نہیں ہے کوئی کارساز سوائے اللہ، ٹھیک ہے، اور نہیں کوئی رازق سوائے اللہ۔ تو بس دینداری میں بنیادی چیز اللہ کی ذات پر یقین بنا کہ اللہ پاک سارے مخلوق تو اللہ نے پیدا کی، جتنے بڑے بڑے مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک سارے مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکے، اور سارا مخلوق جو ہے نا، ہاں، وہ اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ دین کی محنت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ ہر مسلمان کا، غریب ہو امیر ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، دیہات کا رہنے والا ہو شہر کا رہنے والا، کالا ہو یا گورا ہو، عرب ہو یا عجم ہو، ٹھیک ہے، بنیادی چیز دین میں جو ہے یقین اللہ کی ذات پر بنانا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یقین والے نہیں ہیں، یقین والے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، جس کا اللہ پر یقین ہو۔ یقین والے لوگ جہنمی نہیں، اور شک والے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور شک والے یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اسی محنت کا مقصد یہ ہے، اس کلمے کا مقصد کہ اللہ کی ذات پر یقین بنانا، مال سے، ملک سے، تخت سے، تاج سے، حکومت سے، کرسی سے، سونے سے، چاندی سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، ہر انسان کا یہ یقین بنا، اور ہر مسلمان کا یہ یقین بنا، ٹھیک ہے۔ تبلیغی محنت جو ہے نا، ہمارے علماء فرماتے تبلیغی محنت صرف اس لیے ہے کہ یہ یقینوں کی تبدیلی، ٹھیک ہے، جتنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان پر یقین نہ کر، یہ دھوکے میں نہ پڑ، نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی، لیکن یقین اللہ پر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نظر کا یقین ہوتا ہے نا، ایک خبر کا یقین ہوتا ہے،
نظر کے یقین پر انسان دھوکہ کھا سکتا، بہت دھوکے کھاتے ہیں، اور خبر کے یقین پر کوئی دھوکہ نہیں کھا۔ نظر تو دنیا میں یہ چیزیں ہیں نا، سب کو، ہم سب اس میں لگے، ہاں، بڑے کام، چھوٹے کام، زمیندار، کارخانے داری، تجارت، جو چیزیں بھی ہیں، ہاں، ان نظر پر یقین ہے کہ ان چیزوں سے بھی کچھ ہوتا ہے، یہ نظر کا یقین ہے۔ ایک خبر پر یقین، قرآن خبر ہے، احادیث جو ہے یہ بھی خبر ہے، ہاں، خبر پر یقین رکھنا یہ اصل ہے، ہاں، احادیث رسول پاک علیہ السلام کی باتوں پر یقین رکھنا یہ اصل ہے۔ یہ جتنے بھی ظاہر ہے، اور یہ ظاہر پر چلنا بھی آسان ہے، ٹھیک ہے، ظاہر پر چلنا آسان ہے۔ جتنے بھی اکثر جہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ تو بڑے مبارک، جیسے صبح شام قرآن حدیث میں لگے رہتے، چاہے بغدادی نورانی قاعدے میں کیوں نہ لگے ہوں، یہ بڑے سے بڑے، بس یہی بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں نا، ہم سب اس میں بھی شامل، یہ ظاہر پر چلنا آسان ہے، دکان پر جانا آسان، ملازمت پر جانا آسان، گرمی سردی میں کھیتی باڑی کرنا آسان، ٹھیک ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد گھر میں غلہ آئے گا، اور غلے سے ہم پالیں گے۔ ملازمت کرتے ہیں، صبح پابندی سے جاتے ہیں، نہیں پابندی سے نہیں گیا تو تنخواہ بھی رکوا سکتے ہیں، نوکری بھی جو ہے اسے بھی نکال سکتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اور پھر اس کو پتہ ہے کہ مہینے کے بعد کچھ ملے گا، اس ملنے پر جو ہے نا ہمارے سارے کام بنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ زمینداروں کا بھی حال، کارخانے داروں کا بھی حال، یعنی ظاہر پر چلنا آج آسان ہے، غائب پر چلنا جو ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، غائب پر چلنا مشکل، ٹھیک ہے۔ یہ دین کا کام اور دین کی محنت، دین کا جتنے کام ہیں، یہ غیب پر چلنا، ٹھیک ہے۔ اس میں مال لگے گا، تبلیغ میں جاؤ گے تو مال لگے گا، آئے گا نہیں، آئے گا نہیں، ہاں، دکان کو چھوڑنا پڑے گا، دکان کو بھی نقصان ہوگا، پھل پکے ہیں یا فصل پکے ہیں، اس میں آواز لگ جائے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اس کو چھوڑنا ظاہر بات ہے کہ نقصان ہوتا، نقصان ہے، اس لیے لوگ جاتے، اکثر جاتے بھی نہیں اس زمانے میں، ورنہ صحابہ کرام کے زمانے میں ترتیب یہ نہیں۔ تبوک میں سارے پل جو ہے صحابہ کرام قرضدار بھی تھے، علماء کرام سے سنا ہے 2 سال 3 سال کا قرض ان کے سر پر چڑھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے بس آواز لگائی کہ تبوک جانا ہے، اس سے پہلے جس جگہ جاتے تھے اس جگہ کا نام بھی نہیں بتاتے، گرمی تو سخت، اور ان کے پل بالکل پکے پل، اور کئی 2 سال یا 3 سال کا سر پر قرضہ بھی چڑھا تھا، اور وہی ان کا پل تھا کھجور ہے، لیکن صاحب تیار ہو گئے۔ بس وہ مولانا صاحب فرماتے تھے بیان کہ رزق کو چھوڑ کر رضا کی طرف چلے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین رزق کو چھوڑ کر رضا کی طرف چلے گئے، پکا پل 1-2 دن میں خراب ہو جاتا ہے،
زمین پر آ جائے، زمین پر جو ہے پڑا ہو پھر بھی چیونٹیاں ان کو کھا لیتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے قربانی دی 50 دن کا، ٹھیک ہے، وہ تو تفصیلی بات ہے، لڑائی بھی نہیں ہوئی، اللہ جل شانہ نے ان کو کامیاب کیے۔ لیکن ان کے اس غلے میں، وہ کھجورے میں، مولانا احسان الحق سے بیان میں فرماتے تھے دامت برکات، کہ ان کھجوروں میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ قیامت تک حجاج کرام اور یہ عمرے والے زائرین لوگ جائیں گے نا، قیامت تک جائیں گے تو کبھی واپس اس طرح نہیں لوٹیں گے کہ مدینہ پاک میں کھجوریں ختم ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایسی برکت ڈالی وہ تبوک کے موقع پر، پکی پلوں کو چھوڑنے کا اللہ نے ایسی برکت ڈالی۔ اور مشہور واقعہ بھی ہے کہ ان تبوک میں 3 صحابہ کرام نہیں گئے، ٹھیک ہے، 3 صحابہ کرام اس میں نہیں گئے۔ بس عذر تو ہوتا ہے، انسان تو کمزور ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں کمزور۔ ہاں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، مریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، ہلال رضی اللہ تعالیٰ، 3 صحابہ نہیں گئے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ میں ہمیشہ غزوے میں حضور کے ساتھ ہوتا، اس دفعہ بس میں مالدار بھی ہو چکا تھا، میرے ساتھ سواریاں 2 تھی، میں نے کہا یہ ابھی نکلیں گے، میں سواری پر بیٹھ کر جلدی پہنچ جاؤں گا۔ جیسے لوگ ارادے تبلیغ میں کرتے ہیں نکلنے، اجتماع سے نکلیں گے، اجتماع گزر جائے پھر شعبان آئے گا، پھر شعبان سے نکلیں گے، کچھ کہتے ہیں رمضان میں نکلیں گے، چھوٹے عید بڑے عید میں نکلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اللہ کی توفیق باتیں کرتا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ پاک کی توفیق جو ہے نا وہ صحت مندی ہے۔ ہاں، علماء فرماتے، علماء کی بات کرتے کہ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ دوسری چیز بتاؤں وہ کیا ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ صحت ہے، صحت، صحیح صحت۔ تیسری چیز بتاؤں وہ کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہے یہ فراغت ہے، کہ انسان دین کے لیے فارغ ہو۔ ہاں، آج یہ مصروفیت بھی ایک بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بلا۔ مصروفیت سے نکلنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ 3 صحابہ کرام تھے، ایسے معقول بھی اس کا عذر نہیں تھا، ہاں، سچ بولنے والے لوگ، سچ سچ بتائے۔ حضور تبوک پہنچ گئے تو وہاں تبوک میں پہنچ گئے، پوچھا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، سارے صحابہ سے محبت تھی لیکن ہمیشہ شانہ بشانہ لڑتے تھے، نظر نہیں آتے، کسی کے زبان سے نکلی کھلی، وہ مال کی جمال کی وجہ سے رہ گئے۔ تو ایک صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش۔ ہمارے بھی یہاں مرکز میں کچھ ساتھی ایسے ہیں، اللہ پاک نے تقوی پرہیزگاری دیا، جو تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات ہوتی کہتے باتیں مت کرو، ہمارے مجلس میں ہمیں برباد کرتے ہو، ہم شبی جمعہ میں آئے ہیں اور تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ ہمارے سارے اعمال کو جو ہے نا آگ لگا دیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی خاموش، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ مت کہو، ہم کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب جانتے ہیں۔ بس وہ خاموش ہو گئے۔ وہ تو تھے اللہ والے، قیامت تک اللہ نے صحابہ کرام کو، حضور پاک علیہ السلام کے دوست ہیں، قیامت تک اس کو اللہ نے ہمارا رہبر بنا۔ دین کا معیار جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے صحابہ کرام۔
ہمارے دین کا معیار صحابہ کرام. تو 50 دن سب کو پتہ ہے. 50 دن تک حضور ان کو سلام کی جواب بھی نہیں دیتے. السلام علیکم یا رسول اللہ. تو چہرے انور کر موڑ لیتے. اس طرف سے آتے تھے اس طرف موڑ. علماء سے سنا ہے مجمع میں علماء مفتیان بھی بہت ہوں کہ اگر کسی کو آپ نے سلام کیا کہ السلام علیکم اور اس نے جواب دیا وعلیکم السلام تو یہ بائیکاٹ میں نہیں آتا, اس پر وعید نہیں. لیکن حضور ان کی سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور ان سے بھی کہہ دیا کہ ان سے مت بولو. بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ دین میں کامیابی 50 دن ان پر جو گزری وہ سب کو معلوم ہے. فضائل اعمال میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ایسے ایمان والے لوگ بھی گھروں میں نماز پڑھنے لگے. گھروں میں کچھ میں ہمت تھی آ کر حضور کے قریب کھڑے ہوتے تھے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں قریب کھڑا ہوتا تو جب میں نیت باندھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے اور جب میری توجہ اس طرف ہوتی تھی تو پھر آنکھوں کو دوسری طرف کر لیتے. ٹھیک ہے. بیویوں کے بارے میں ان کو قریب مت جاؤ. طلاق کے بارے میں نہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی انہوں سے مان. 50 دن وہ کہتے ہیں. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعا فرماتے صبح نماز کے بعد. اور صبح کی نماز کہاں پڑھتے تھے پتہ ہے؟ اس دن وہ جو ہے چھت کے اوپر نماز صبح کی نماز پڑھتے. تو یہاں 50 دن کے بعد اس کی برات اللہ نے ان کو معاف کر دیا. روتے دن رات روتے تھے دن رات. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو تو علم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں. میرا آپ سے محبت آپ کے حبیب سے محبت. اے اللہ غلطی ہو گئی. کہتے ہیں اتنے روتے تھے اتنے روتے. اور دعا میں یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ اگر حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو موت تک میرے ساتھ صحابہ جو ہے نہیں بولیں گے. حضور کا حکم ہے کوئی جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا. جنازہ اتنی فکر جنازہ نہیں پڑھائے. اور یا اللہ اگر اس حال میں مر گیا تو حضور میرے جنازہ نہیں پڑھائے صحابہ بھی نہیں. تو بس جی 50 دن تک روتے رہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے ان کے بارے میں برات نازل کی, بری کر دیا, معاف کر دیا. حضور پاک علیہ السلام نے زندگی میں ہم نے علماء سے سنا بڑے بڑے جید علماء کہ حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی میں کسی کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کیا نہ بولنا سوائے ان 3 صحابہ کرام کے جو تبوک کے موقع پر جو ہے غیراض روح تھے اور تبوک سے رہ گئے تھے اللہ کے راستے میں. ان سے بائیکاٹ کیا باقی کسی سے نہیں. تو ایک مولانا صاحب لکھتے ہیں نا, خود میں نے پڑھا یہ نہیں, مولانا یوسف صاحب رحمت کہتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں جان دیتے تھے, اپنے مال دیتے تھے, اپنے اولاد کو قربان کرتے تھے ہمیشہ کے لیے, ان کی زندگی کا بس یہی صرف عمل تھا کہ ہم دین پر قربان ہو جائیں. یہی ان کا عمل تھا. صحابہ کرام جو ہمیشہ جان دینے کی, اولاد دینے کی, اپنی عزت کو جو ہے بس اپنی عزت کو بھی برداشت کرتے تھے لیکن اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے ایک دفعہ رہ گئے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں جاتے, کہتے ہیں ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں. اتنے میں 50 دن گزر. ان کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام بولی نہیں بولتے.
نہیں بولتے. تو مولانا صاحب کی بات ہے، انشاءاللہ میرے پاس لکھا بھی ہو. ہاں اس میں لکھا ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا سوچتا بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا فکر بھی نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا معلوم نہیں ہے کہ ان کا قیامت کے دن کیا بنے، معلوم تو اس کو نہیں ہے قیامت میں اس کا کیا بنے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بس یہی دین کی محنت ہے. اسی محنت سے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی. اور دنیا کی کامیابی کیا کامیابی، ہم چند دن کے سارے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے زندگی اسی طرح گزارو جیسے مسافر. ہم مسافر ہیں. مسافر جو ہے وہ گھر بناتے ہیں. کراچی جاتے اسٹیشن پر کھڑے رہو اور پھر اسٹیشن پہ لگے رہو، اپنے لیے کمرہ بناؤ. گاڑی آئے گی پھر ہماری گاڑی تو چل رہی، ابھی ہم بیٹھے ہیں نا. تو ہم آخرت کی، یہ دنیا آخرت کی ریل گاڑی ہے. ہم جو ہے ابھی ہمارا سفر شروع ہے، بیٹھے ہاں جو پھرتے ہیں، ہمارا آخرت کا سفر شروع ہے. ہم سب مسافر ہیں. حضور نے صحابہ کو ایک دفعہ جمع فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے سب کے سامنے بات، واضح بات کیا. اور کیا فرمایا اپنے دوستوں سے کہ دنیا میں زندگی مسافر کی طرح گزارو، مقیم کی طرح نہ گزارو. مقیم کہ میں دنیا میں مقیم، جائیں گے. ہاں تو بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم مسافر ہیں. ہاں بس خوش قسمت انسان وہ ہے کہ مرنے سے پہلے خوش قسمت کا لفظ تو نہیں لکھا، عقل مند کا لکھا. ایک ہوشیار ہوتا ہے، ایک عقل مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عقل مند جو ہوتا ہے نا وہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، ہوشیار جو ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے جو ہے نا کام کرتا ہے. اس میں یہ بھی فرق ہے. عقل مند، حضور نے عقل مند فرمایا جس کا مفہوم کہ وہ ہے جو مرنے سے پہلے، حدیث کا مفہوم ہے مرنے کے لیے تیاری کرے. یہاں تیاری کرنی، پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد تو یہ تبلیغ ہوگا. ہم نے کسی عالم محترم سے نہیں سنا کہ مرنے کے بعد پھر آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہو. کسی سے نہیں سنا کہ مرنے کے بعد جو ہے نا مسلمان مرنے کے بعد بڑھاپا پن ہو. کام بھی نہیں ہوگا آخرت میں. اچھا کسی کا کام شام نہیں ہوگا، یہاں مزدوری ہے، یہاں باغبانی ہے، یہاں زمیندار ہے، یہاں یہ سارے کے سارے بس بادشاہی بادشاہ ہو. دل میں بات آیا سامنے بھائی وہی چیز تمہارے سامنے حاضر ہو. لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ابھی سے اس کے لیے تیاری ہے، آخرت کی تیاری کے لیے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت کمرے میں تھے. ٹھیک ہے، حضرت شیخ نے لکھا اپنے کمرے میں تھے. بڑے مدینہ پاک کے بہت بڑے مفتی تھے، خوبصورت بھی تھے. کتاب نے لکھا ہے کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے کہ اپنی منہ مبارک کو جب کھولتے تھے تو اس کے دانت موتیوں جیسے تھے. اکثر بولتے نہیں تھے، خاموش رہتے. علماء نے لکھا ہے کہ جب بولتے تھے نا تو ایسے بولتے تھے جیسے اس کی زبان اس کے منہ سے نور نکلتی ہے. سب کو پتہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. موت کے وقت، آخری وقت میں جب دنیا سے جا رہے تھے نا
تو کچھ باتیں شیخ حضرت نے لکھی ہے رحمت اللہ، موت کے وقت جو ہے نا کہتے ہیں کہ موت ایسے وقت میں آ گیا، بھوک کے وقت میں آیا، بھوک کے وقت، اس سے پہلے دعا مانگی، اے اللہ، اللہ کو گواہ بنا دے، اے اللہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے زندگی آپ سے جو مانگی تھی نہریں کودنے کے لیے نہیں مانگی کہ نہریں کود، یا باغ جو ہے نا لگانے کے لیے جو ہے نا باغ لگانے کے لیے زندگی مانگی، اے اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے تو زندگی دنیا میں آپ سے مانگی تھی، اے اللہ تو آپ کے دین کے لیے مشقت اٹھانا کہ میں مشقت اٹھاؤں گا آپ کے دین کے لیے، اور پھر آخرت میں سرخرو ہوں۔ آخری وقت کی باتیں ان کی ایسے خوبصورت، حضور اس کو یمن جب بھیجتے تھے نا تو خود اس کو سواری پہ بٹھایا، خود جو ہے پیدل چلتے تھے، لکھا ہے علماء کرام، وہ بڑا اس کو ناگوار سمجھتے، یا رسول اللہ، کہتے نہیں ماں جاؤ، تم ایسے کام کے لیے جا رہے ہو اللہ کے راستے میں بھیج کہ میرا بھی جی چاہے کہ آپ سے چند قدم لے لوں، میرے قدم بھی گردلود ہو جائے، سننا تو ہے نا کہ گرد اس راستے کا پڑ جائے جہنم کا آگ تو درکنار دعا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب چلتے 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 باتیں بھی کر دیتے۔ ایک بات اس میں یہ آئی، شاید لوگوں نے علماء کرام سے بار بار سنی، سواری اس طرف جاتے تھے نا، سواری کا منہ اس طرف اور یہ جو ہے نا اس طرح حضور کی طرف منہ موڑ کے دیکھتے، باتیں کرتے، دور تک لے گئے بس رشوت کے زمانے میں بہت باتیں کی، لیکن ایک بات اس میں یہ، اے معاذ جب تم میری قبر پر دوبارہ آؤ گے میں دنیا میں نہیں ہوں، خوب روئے، حضور بھی رو رہے تھے، خوب روئے، میں دنیا میں نہیں ہوں، جب آپ میری قبر پر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم، ایک مولانا نے لکھا ہے نا کہ اس نے یہ جواب دیا جس کا مفہوم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تمہارے قبر کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو سجدہ اللہ کو کروں، ٹھیک ہے، قربانیاں کی، بیٹے کا قبر بھی وہی ہے اور ان کا قبر بھی وہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نواز سے وہ بہت ساتھی گئے ہیں، ہمارے مولانا محمد عظیم صاحب گئے ہیں، بہت ابھی ہمارے مستورات کی جماعت آئی، بہت ساتھی، تو ہمارے ایک مولوی صاحب تھے رائے منڈ کے، جمیل صاحب رحمت اللہ، احمد الدین للہ رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، تو اس نے وہ چادر جو ہے سے اٹھائی نا، خوشبو آ رہی، تو مولانا نے کہا خدا کی قسم کہ یہ چادروں کی خوشبو نہیں، جاتے وقت حاجی صاحب نے کہا کہ مجاہدین کو میرا سلام ضرور کہنا، مجاہدین کو میرا سلام ضرور، تو کہتے ہیں یہ خوشبو نہیں، وہ لوگ مہمان نواز بھی ہیں، جب اس کے مقبروں میں بھی اس کے اسی لگے ہوئے ہیں اور ان پر ابھی بھی چوکیدار لوگ کڑے ہیں، باقاعدہ پورا انتظام ہے، ان کو جب پتہ چلے یہ مہمان ہے تو مولانا تو ہمارے 2-3 ساتھی خوب عربی بولتے تھے، بڑا اکرام بھی انہوں نے کی، ٹھیک ہے، تو بس بھائیو دوستو بزرگو، یہ لوگ جو تھے بڑے مدینے پاک کے مفتی تھے، وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور بس تبلیغ کے کام میں
بنیادی چیز یقین کو درست کر. ہاں یقین درست ہو جائے ہمارا نماز بھی درست ہو جائے. ابھی مشورے میں بات ہوئی ابھی پاکستان میں کسی کو جو ہے حکومت لیتے ہیں تو اس کی قد کو دیکھتے ہیں اور اس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں اس کی ڈگری کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں بعد میں اس کو لیتے ہیں. اس کا سینہ کتنا ہے یہ ہے جو سنتے ہیں اب. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھتے ہیں مسجد جس آدمی کا نماز خشوع والا ہوتا تھا بس جس کی نماز صحیح ہوتی تھی اس کو گورنر بناتے. حاکم گورنر کو کہتے. ہاں نماز والوں کو دیکھ کر کہ اس کی نماز صحیح ہے اس کو گورنر. میں پہ اس پہ بہت سوچتا تھا. ایک دن ایک مولانا صاحب سے میں نے گپ شپ ہم لگاتے ہیں کہ یہ اس کی نماز کو دیکھ کر گپ شپ وہ جو ان کو گورنر بنا دیا. مجھے نام بھی لے لیا شاید مجمع میں ہو. کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے اس پر تو علماء سمجھ. کہتے ہیں جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی نوکری بھی صحیح ہوگی. جس کی نماز صحیح ہوگی ٹھیک ہے نا اس کی تجارت بھی صحیح ہوگی. جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی دکانداری بھی صحیح ہوگی اس کی زمینداری بھی صحیح. یہ بات نہیں ہے اس کا نماز صحیح ہے تو ایک حاکم کا انجام گورنر کا انجام بھی صحیح دے سکتے. اس لیے اس کو نماز کے دیکھے. نماز سورے زندگی کے اعمال پر اثر جو ہے نا انسان کے پڑ جاتے. نماز صحیح تو سارے اعمال صحیح. قیامت میں بھی نماز صحیح ہوگا تو سارے اعمال صحیح ہوگا. عمر رضی اللہ تعالی نماز بھی ایسے بنانی ہو. ہاں فاتحہ حضور ہر وقت مسلمان کو ہونا چاہیے کہ بیمار نہ ہو تکلیف نہ ہو. یہ تو ایک ہتھیار ہے انسان کے ساتھ. جب بھی کوئی ایسا جو ہے نا مسئلہ پیش آئے فوراً چادر 3-4 پیرانا سنت. چادر کو بچھاؤ نفل 2 رکعت پڑھو. فوراً اللہ جل شانہ جو ہے نا ہاں اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے. اللہ بس فوراً 2 رکعت پڑھو اللہ آپ کے مسئلے کو حل کر. جس کی نماز صحیح ہوگی بس اس کے سارے اعمال صحیح ہوں. اس کا قبر میں جانا بھی وہ صحیح ہوگا آخرت میں بھی جنت میں چلا جائے گا. تو بھائیو دوستو بزرگوں یہ دعوت تبلیغ کا کام جو ہے نا سارے انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. ایسے نہیں ہے کوئی نیا کام ہے. ٹھیک ہے نا بعض اوقات بعض لوگ گہرائی میں جاتے ہیں نہ سمجھی کی وجہ سے. ٹھیک ہے ہاں یہ بات بالکل یہ کام بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام صحابہ والا کام ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے. ہاں مفتی کفایت اللہ سے رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب نے رشکے میں لایا مجمع کو جمع کیا تھا کراچی. یہ بات غور سے سن تو ان کو منت سماجت کی تو بس مجمع کے پاس لے آیا. مجمع سے بات کرنے لگ. بات کرنے کا تو اچھا سلیقہ علماء کو آتا ہے نا. تو اس نے ایک بات کی جو مجھے یاد ہے بھی میرے پاس انشاءاللہ. تو بات کرنے میں جب خطبہ مسنون کے بعد گئے بھائیو یہ تبلیغ کا کام جو ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ نیا کام نہیں ہے. یہ وہی کام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ وہی کام لیکن جو چیز رواج سے نکل جاتی ہے
وہ چیز آدمی کو پھر انسان کو وہ جو ہے مشکل لگتی ہے، مشکل. ابھی تبلیغ رواج میں نہیں، پھر اس رواج پہ بات اس نے کی. کہتے ہیں بھائیو سنو، ولیمے میں دودھ دینا یہ سنت طریقہ ہے. ولیمے میں لوگوں کو دودھ پلانا سنت طریقہ ہے. اس زمانے میں کہا، آج صاحب فرماتے. لیکن ابھی دودھ کا جو ہے نا، دودھ کا ولیمہ رواج سے نکلا ہے، رواج سے نکلا. ابھی لوگ جو ہے نا دودھ کا ولیمہ دینا شرم سمجھتے ہیں، کیونکہ رواج میں نہیں. زیادہ روپے بھی خرچ کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، کئی قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہے یہ رواج میں یہ لوگوں کو آسان ہے. دیگے چڑھانا، کئی قسم کے کھانے لوگوں کو کھلانا، بہت جو ہے نا مشقت اٹھانا، بہت تکلیف اٹھانا، یہ لوگ رواج میں لوگوں کے لیے آسان ہے. لیکن دودھ کا ولیمہ رواج سے نکلا، اس لیے جو ہے نا، اس لیے یہ مشکل ہے. ابھی بھی کچھ لوگ، ہمارے ایک ساتھی اکثر ہم مجھ سے بیٹھتے رہتے ہیں نا، تو میرا دل خوش ہو گیا. کہتے ہیں ہم تین چار بھائی بتائے، گھر والے ان کے جو ہمارے بزرگ تھے تبلیغ، اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے، لیکن اس کی برکت یہ تھی کہ ہم تین چار بھائی جو تھے سب کی شادی صرف دودھ پر ہوئی. دودھ. ایک دفعہ محلے میں سب سے چچا جان نے کہا روٹی لاؤ، روٹی سب نے لائی. ہم نے کہا کہتے ہیں یہ ولیمہ ہے، نکاح ہو گیا بس چلو ختم جی. ورنہ دنیا توبہ توبہ، اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، لیکن ایک سنت کا خیال ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے یہ بات بھی کی کہ حضور ان سے نہیں بولتے تھے جو اللہ کے راستے سے ہیں. انکار نہیں کیا، ابھی جاتا ہوں. ابھی جو ہمیشہ کے لیے سوچتے نہیں ہیں اس کا کیا بنے. پوری دنیا میں انسان رہتے ہیں، انسان. قرآن کا بیان یہ ہے، مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو. اکثر ہمارے ساتھی، اکثر تو علماء آیات بیان کرتے کہ تم بہترین امت ہو، جس کا مفہوم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. لوگوں کو نیکی کا، معروفات کا امر کرو گے اور ان کو برائی سے منع کرو گے، اور اللہ پر آپ کا ایمان ہوگا تب یہ کام ہو. ٹھیک ہے. مفتی زین العابدین صاحب سے خود اس قانون سے سنا، قسم سے کہتا ہوں، قسم، کہ یہ آیات بیان کی اور میں بیان میں بھی بیٹھا بنگلہ دیش میں. بہترین کس چیز پر ہے یہ بھی بتائے، کس چیز پر بہترین ہے. کہتے ہیں لوگوں کو معروفات کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا، اللہ پر پھر تم بہترین کہلاؤ. پھر اس نے مثال بھی دے کہ ایک آدمی کا زبان ہے، زبان، لیکن وہ بول نہیں سکتا. دیکھو گنگوں کا زبان ہے کہ نہیں، لیکن بول نہیں سکتا. زبان ہے لیکن زبان کا کام نہیں کرتی. آنکھیں ہیں، آنکھیں آنکھوں کا کام نہیں کر سکتی، دیکھتے نہیں. کان ہیں لیکن کانوں کا کام نہیں دیتے، یعنی سنتے نہیں. اس کے پاؤں ہیں لیکن پاؤں پر وہ چل نہیں سکتے. لنگڑا کہتے ہیں یا شل کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کر نہیں سکتے، اس پہ کچھ ہے.
کہتے ہیں اللہ میاں فرماتے ہیں جس کا مفہوم تم بہترین امت ہو، لوگوں کے انسانوں کے نفر ثانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، برائی سے منع کرو گے، ہاں اللہ پر آپ کا ایمان بھی ہوگا، اس پر تم بہترین ہو۔ تو پھر فرمایا یہ تو علماء کہہ سکتے ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، صاحب بات کہتے ہیں اللہ میاں کہتے ہیں جب آپ اس کام کو کرو گے تو بہترین کہلاؤ گے، جب اس کام کو کرو گے نہیں تو کیا کہلاؤ گے؟ علماء بھی بیٹھے تھے، بتاؤ جب اس کام کو نہیں کرو گے تو پھر کیا کہلاؤ؟ ہاں قسم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں نے کہا اس کا بیان فتویٰ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جب پھر اس کام کو نہیں کرو گے نا، نہیں کرو گے پھر تم بہترین نہیں کہلاؤ، پھر تم بہترین نہیں کہلاؤ۔ اللہ یہ کہتے ہیں آپ کرتے نہیں، آپ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، نہ محلے کے گشت میں، نہ بیرونی گشت میں، نہ محلے کے تعلیم میں، نہ گھر کے تعلیم میں، نہ پورے 27 دن کے بعد سے روزے میں، نہ پورا سال جو ہے نا سال میں 40 دن کے لیے، نہ روزانہ 24 گھنٹوں کا 10واں حصہ جو ہے نا وہ 2.5 گھنٹے، نہ 2.5 گھنٹوں میں، ہاں کیا کہلاؤ؟ تبلیغ کی قدردانی کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے ہندوستان والے ہندو نہیں ہے، ہندو وہ بھی تبلیغ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جگ سدھار پارٹی، جگ سدھار پارٹی، دنیا کو ٹھیک کرنے والی پارٹی یہی ہے، یہ تبلیغ والوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس کو کوئی نفع نہیں دے، نہ ان کا ایمان ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں تبلیغ بہت اچھا کام، تو بہت اچھا کام، روٹی ہے بہت اچھا روٹی ہے، کھائیں گے نہیں پیٹ بھر جائے گی، پیٹ بھر جائے گی تبلیغ کے لیے۔ بس میں یہ بات کر رہا کہ تبلیغ میں بنیادی چیز یقین ہے، اور ناراض نہ ہونا، اللہ کی قسم میں بھی اس میں ہوں، یہ یقینوں کی کمزوری کی وجہ سے لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے۔ نکلوں گا دکان کا کیا بنے گا، نکلوں گا بچوں کا کیا بنے گا، نکلوں گا کاروبار کا کیا بنے گا، بھائی مت نکلو، نکلو مت، بیمار ہو جاؤ گے کاروبار کا کیا بنے گا۔ ایک میرے دوست ہیں 4 مہینے ابھی، ایک دفعہ دعوت کیا تو میں بھی گیا، بالکل مجھے اکیلا، دونوں تھے، 40 سال 88 سے پہلے کی بات ہے، تو بڑا ہر دل عزیز آدمی ہے، ہمارے کوٹ کے ہیں، خدا کی قسم سید خاندان کی، کہنا جو ہے نا میں نے ان سے گپ شپ لگایا، بس میں نے آرام سے کہہ دیا کہ تبلیغ میں تھوڑا سا وقت لگاؤ، تو یا اللہ توبہ توبہ، اتنا ان کو برا لگا کہ میں تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، تم تو بہت جو ہے تم تو بالکل تمہاری سمجھ نہیں ہے۔ بہرحال کھانا تو کا طبیعت خراب ہو گئی، کہتے ہیں میں تو تبلیغ میں آپ پھرتے ہیں، آپ کو تو مردم شناسی ہونا چاہیے، اب تو میرے بیٹوں کا پتہ نہیں ہے، میری بیٹیاں نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے تھے، خاموش ہو گئے۔ ہم نے جواب نے دوست ہے، بس جب طبیعت اچھی ہو گئی میں نے کہا بس 1-2 باتیں کرتا ہوں، اس کو بھی سن۔ میں نے کہا کمائی آپ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کرتا ہوں، ہمارا اتنا بڑا دکان بھی ہے، مزدور بٹھائے۔ میں نے کہا اگر آپ بیمار ہو جائیں اور دکان کو نہیں کھول سکتے پھر بچوں کو کھانا کیسے ہو؟ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، خود کہتے ہیں اللہ نہیں، اللہ کے لائے۔ اچھا
میں نے کہا ایسے بیماری بھی ہو جائے گی کہ تم کماؤ گے نہیں، پھر تمہارے اوپر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اور وافر مقدار سے۔ اللہ سب مسلمانوں کو بری بیماریوں سے بچائے۔ ہاں تو دو تین باتیں میں نے کی، سمجھدار تھا۔ میں نے کہا پھر کیا بنے گا؟ پھر مجھے کہتے ہیں اللہ نہیں۔ دو تین دفعہ کہتے تو میں نے کہا بس میں نے تو نرم دعوت دے دی کہ آپ جو ہے وقت لگا لیں، سمجھدار آدمی۔ ہاں بات ہی کہتے ہیں میرے سمجھ میں بات آ گئی۔ میں نے کہا تبلیغ کی آواز یہی ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، تمہارے اس دکان سے اور تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے اس دکان میں بھی دکاندار تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ماد بھاجی جب پھر ہم سن 88 میں 1.5 سال میں گئے، 1.5 سال میں گئے، جب واپس آئے کمزوری تھی وہ ملک میں، نہ روٹی ملتی تھی نہ کوئی اس ملک میں، اللہ معاف کرے۔ ممبر پر بیٹھا ہوں، قسم سے کہتا ہوں کہ عید کے دن بھی کسی نے ہمیں چائے نہیں پلائے۔ 12.5 مہینے اس میں ہم نے پیدل سفر کیا، کمزور ہو گئے تھے، گردے خراب ہوئے تھے چاول کھاتے کھاتے۔ یہ مرد لوگ جو ہے صاحب تو نہیں سکا، گھر والی تو بہت وہ جو ہے وہ تو ہمت کرتی ہے، ایک ایک دانہ دیکھتی ہے۔ تو جب ہمارا ایونڈم آئے اور پھر یہ تو ہمارے بھائی بھی وہاں دکانوں میں تھے، تو میرے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ماشاء اللہ بہت مہربان ہے، خدا کی تو اتنی خوبصورت داڑھی تھی، خوبصورت۔ اور مجھے دیکھا میں کمزور تھا، کہتے تھا آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کچھ نہیں ہوا، بس وہاں کو روٹی کا مسئلہ تھا، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی میں قسم سے کہتا، لڑکیوں کو مدرسے میں داخل کیا، ابھی بھی لڑکیاں اس کی پنڈی میں پڑھاتی، 2 بچے قرآن کے حافظ بن گئے۔ ٹھیک ہے، یہ تبلیغ جو ہے نا۔ ایک بات یہ بھی سنو، بیان کا مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو۔ اچھا تبلیغ کی بات جی صاحب فرماتا، یہ تبلیغ کا کام نہیں ہے، یہ بات کرنے سے میں تو کہتا ہوں ذہن تو انسان کا بن جاتا ہے، ذہن نشینی ہو۔ ہم نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ ذہن نشینی، ذہن کو بنانا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک انسان کا ذہن اپنے دین والا بنایا کہ وہ کہے کہ واقعی دین کے بغیر کامیابی نہیں، ذہن نشینی اس کو کہتے ہیں، اس کا ذہن۔ لیکن تبلیغ میں جب نکلو گے نہیں نا، تو تبلیغ نکلو گے نہیں، اندر نہیں جائے گا تمہارا، سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ تبلیغ میں جب نکلیں گے نا، بڑے بڑے سمجھدار لوگ دنیا میں، وہ جب تبلیغ میں نکلے کتنے وقت کے لیے؟ 3 دن کے لیے، پھر اس کی سمجھ میں بات آئی کہ یہ کام کرنے کا، یہ ایسا کرنے کا ہے کہ اس پہ اپنی زندگی کو جو ہے نا لگانے، اس پر مال لگانا پڑے، اس پر اولاد لگانا پڑے، اور یہ اصل کام ہے، اصل کام ہے حضور پاک علیہ السلام۔ پوری دنیا میں ابھی دیکھو، پوری دنیا میں کتنے ممالک، شاید کوئی ایسا ملک ہو جس میں اذان نہیں ہو، شاید ایسا کوئی ملک ہو جہاں مسجد نہ ہو، شاید ایسا کوئی ملک میں جس میں جماعت کے لوگ ساتھی تبلیغ والے نہ ہو۔ اور یہ کیا تھے، یہ ہمارے یہ کوارٹ میں یہ قبائل لوگ اور اغزئی والے لوگ، افریدی لوگ، کوارٹ کے لوگ، شہر کے ہمارے کمزور غریب ساتھی، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک جماعت جا رہی ہے نا درآدم خیل سے، 1 نفر کا خرچہ کتنا ہے؟ 12 لاکھ، 12 لاکھ۔ ابھی میرے خیال میں بھی یا نکلے ہوں گے یا بیان میں بیٹھے ہوں گے، جی کہتے ہیں جی تشکیل والے امیر صاحب کہتے ہیں چلے گا 12 لاکھ، 12 لاکھ۔
ہاں جس کو پتہ ہے بس وہ تو پھر کہتے ہیں ہمارا جان بھی اللہ پر قربان، مال بھی اللہ پر قربان. ٹھیک ہے، یہ آواز صحابہ کرام کا تھا. ٹھیک ہے، ہم تو بس یہ اللہ معاف کرے. اس دن وہ پیر صاحب نے بات دی جوڑ میں جمعے کے، تو کچھ اور اگزئی کے بڑے بڑے لوگ تھے، بزرگان سمجھو ان کو، ہم سے بھی بڑے عمر والے. میں وہاں ٹھہرا تھا کمرے میں، اکیلا بھی تھا، ہمارے کمرے میں آئے تو مجھے کہتے، میں تو سمجھتا کہ یہ جو ہے ہمارے قبائل کے لوگ ہیں، یہاں سے آئے ہیں فیروز خیل وغیرہ سے. کمرے میں بیٹھے تھے، اللہ کے فضل سے ساتھی تھے، ان کا اکرام بھی تھوڑا بہت ہوا، گپ شپ لگ. دونوں پڑھے لکھے سمجھدار. مجھے کہتے ہیں کہ آپ تبلیغ میں تھوڑی سی بات یہ کریں، ٹھیک ہے، کہ آپس میں یہ لڑائیاں نہ کریں، آپس میں کھیتوں پر یہ نہ لڑیں، مکانوں پر نہ لڑیں، اور یہ جو سے باتیں. تو میں نے ان کو بالکل کہہ دیا، میں نے کہا ہم کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے علماء کو بھی یہ بات کہہ دیں کہ ہمارا ایک نشست ہوتا ہے عصر کو، آپس میں جوڑ، گھر والوں کے ساتھ جوڑ، محلے والوں کے ساتھ جوڑ، علماء کرام کے ساتھ جوڑ. ٹھیک ہے نا، اپنے رشتہ داروں میں یہ تو ایک نشست ہے. میں اس کو ہمیشہ اس میں کہتے ہیں کہ آج یا ان نہیں ہوگی یہ بات. ہاں بس وہ غریب تھے، وہ غریب تو نہیں تھے، لیکن وہ اس پر جو محتاط چلتے تھے کہ ہمارے ہاں تو تھوڑے تھوڑے چیزوں پر لوگ ایک دوسرے کو جو ہے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. اگر یہ ترغیب چل جائے، میں اکثر کہتے ہیں، ہمارے یہاں مولوی صاحب تھے، یہاں شب جمعہ میں بیان کی، یہ مولوی محمد عظیم صاحب کے شاگرد ہیں. تو بیان ختم ہو کے میرے دوست تھے والے جنگل خیل، بس وہاں سے ممبر سے میں نے لے لیا، کمرے میں ہم جاتے تھے، جو روٹی بھی کھا لیں گے. تو راستے میں ایک نوجوان میں شاید وہ بیان میں بیٹھا ہو، تو وہ اس پر بہت زور لگاتے ہیں کہ میں ملوں. میں نے اس کو آگے کیا، میں نے کہا مولوی صاحب اس سے ملو. کہتے ہیں ملتا بھی ہوں، لیکن ایک دو باتیں کرتا ہوں. مجھے مولوی صاحب تو چھوٹے ہیں، میں نے کہا اس کی خوب بات سنو. یہ بڑا خوبصورت نوجوان. تو کیا کہا پتہ ہے ان کو؟ کہتے ہیں مولانا صاحب، قسم سے کہتا ہوں قسم، مولانا صاحب آپ نے جو بات کی نا رشتہ داروں کے بارے میں، والدین کے بارے میں، اور اپنے بھتیجوں بھائیوں کے بارے میں چند باتیں آپ نے کی. کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے اتنی اچھی لگی، اتنی اچھی. کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں میرے لیے آج رات دعا کرو کہ آج رات مجھے موت نہ آ جائے. آج رات میرا اس مرکز، کوٹ شہر کے نہیں تھے، جنگل خیل کے نہیں تھے، چکر کوٹ کٹا کلو ایسے باہر کہیں علاقے کے. کہتے ہیں مولوی صاحب کو، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بانجوں سے زور سے کروڑوں روپے کا جائیداد پکڑا ہے اور وہ مجھ سے لے نہیں سکتا. بس اتنا دعا کرو کہ کل تک میں زندہ ہوں، صبح میں اس کو بلاؤں گا سارے گاؤں والوں کے سامنے کہ یہ کاغذات لے لو، یہ جائیداد لے لو، یہ آپ کو مبارک ہو. میں صرف آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی یہ چند باتوں کی وجہ سے میرا جو ہے معاملہ، بس میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو. چلو کروڑوں روپے کا جائیداد واپس کر. ایک ایسا آدمی تو میں اللہ پاک اس پہ معاف کرے، مجھے کہ داڑھی بھی اس کا نہیں، شاید ابھی بھی بیٹھا ہو اور داڑھی رکھا ہو. کہتے ہیں آج میں نے مان لی. ذہن نشین علماء کے ساتھ جاؤ، اس سے مسئلہ پوچھو، بیانوں میں بیٹھو. اللہ پاک ایک دو بات، سارے بیان اثر والا سارا بیان نہیں ہوتا، سارے بیان میں ایک دو بات ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کے دل پر لگ جاتی، بس اس کی وجہ سے، کی بات کی وجہ سے وہ جو ہے نا بس اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی.
تو بس بھائیوں دوستوں، اثر کو مولانا صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی. کہتے ہیں تبلیغ بہت اچھا کام، انبیاء علیہ السلام کا کام. پورا بیان سب نے سن لیا پشتوں میں کیا. تو یہ بالکل پاک صاف انبیاء کا کام. لیکن کیا ہے، کہتے ہم ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک نہیں. ہاں ایسے کام تو نہیں کرنا جو ہماری وجہ سے لوگ تبلیغ کو برا کہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ آدمی بہت نقصان میں ہوں گے، بہت نقصان. تو بھائیوں دوستوں بزرگوں، بس یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ نے جو ہے نا امانت کے طور پر دیا ہے، اور اسی زندگی کو اللہ پر خرچ کرو اور اسی کو اللہ کے راستے میں لگاؤ. کبھی آؤ اور جاؤ، بھائیوں کو لگاؤ، دوستوں کو لگاؤ، سارے مسلمان. ہمارے اعظم شاہ صاحب کہتے ہیں جس گاؤں میں سارے لوگ نمازی ہوں اور سارے لوگوں کا لباس حلیہ سب کچھ سنت کے مطابق، اور اس گاؤں میں کوئی سینما نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی سودی کاروبار نہ ہو. کہتے ہیں کہ ایٹم بم دنیا تباہ کر سکتی، لیکن اس گاؤں پر اگر ایٹم بم کی بارش بھی ہو جائے نا تو پوری گاؤں میں کسی ایک آدمی کا بال بھی کا نہیں کر سکتا، ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا. سب نمازی، سارے کے سارے سنت کے مطابق، سارے سنت کے مطابق. مسلمان کو دیکھو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سنت طریقے سیکھو علماء کرام سے. ٹھیک ہے. اور ایسے سینما تو ابھی جانتے ہیں نانا دونوں میں تو گپ شپ بھی لگا. اس دن ایک ساتھی نے مجھے کہا، قسم سے کہتا ہوں، ہاں نوجوان تھے، کہتے ہیں کہ بوڑھے میرے پاس آئے، مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہوتے تھے تو مجھے کہا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ میں جاتا تھا. میں نے کہا مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. کہتے بیٹا ہمارے زمانے میں لوگ سگریٹ بھی پیتے تھے، نسوار بھی جو ہے ڈالتے تھے، کھاتے تھے، ڈالتے تھے، لیکن کوئی مسلمان نسوار اور سگریٹ مسجد کے اندر نہیں لے جاتے، وہ جوتوں میں رکھ دیتے. کہتے ہیں بڑی عمر کا والا تھا، مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے گھر میں کیسے جائے. تو اللہ اس پہ معاف کرے. مجھے کہتے ہیں مجھے کہنے کہ ابھی سارا مسجد جو ہے نا ہر ایک آدمی کے جیب میں سینما ہوتا ہے، تو کوشش کرو گھر میں نماز پڑھو، گھر میں نماز پڑھو. مجھے کہتے ہیں نہیں یہ بات اس طرح نہیں، کرو، جاؤ مفتی کے پاس، عالم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو. کہتے ہیں مر جاؤ مسجد میں، ایسے بھی لوگ. لیکن جب تبلیغ میں آدمی نکل جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو نواز دیتے، اپنے علم سے علم دے گا، اپنے حلم سے بردباری سے بردباری دے گا. ہاں اللہ اس کو نوازے گا. ایسے ان پڑھ لوگ، بڑے بڑے بزرگ یعنی تعلیم یافتوں کو باتیں کرتے کرتے اور اس کو نیچے جو ہے نا اس کے چیخیں نکالتی تھے. اللہ والے تھے، خصوصاً میواتی حضرات. میواتی کبھی ہمارے اوپر احسان ہے نا، نہ کلمہ یاد نہ نماز یاد. ٹھیک ہے، انہوں نے اول وقت میں قربانیت. تو بس میرے بھائیو دوستو باتیں تو کریں گے انشاءاللہ. پہلا تقاضا یہ ہے، میں کہتا ہوں میں بہت جلدی کوشش کروں گا ختم کروں. پہلا تقاضا جو ہے کل سے